بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب دھوپ نکلتی ہے تو ان کے بدن میں قوت آتی ہے، اور جب آفتاب غروب ہوتا تو سخت سردی پڑتی ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد ذوالقرنین دوسری جگہ پر جا پہنچے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے، پھر پیچھے چلا ذوالقرنین اور راہ کے یہاں تک کہ جب پہنچا درمیان دو دیواروں کے تو پایا اس نے ان دیواروں کے پاس ایک قوم کو جو ان دیواروں کے نزدیک تھی، اور وہ یہ بات نہ سمجھتے تھے۔ فائدہ: حد مشرق میں دو پہاڑ بلند ہیں، اور درمیان ان دونوں پہاڑوں کے زید و حکیم بہت تھے، اور وہ ایک دوسرے کی بولی کو نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے درمیان دو پہاڑ حائل تھے، اور وہی دو پہاڑ جوج ماجوج کے ملک کے درمیان اٹکاؤ ہیں، لیکن درمیان میں کچھ کھلا تھا۔ چنانچہ اس راہ سے یاجوج ماجوج آتے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر کے چلے جاتے۔ پس ذوالقرنین نے وہاں کے زاہدوں اور حکیموں کو واعظ و نصیحت کی اور خداوند قدوس کی راہ بتائی۔ اس کے بعد وہ ان دونوں پہاڑوں کی طرف گئے۔ وہ دونوں نہایت ہی عظیم الشان پہاڑ تھے، جانے کی راہ اس میں کسی طرف نہ تھی، اور اس میں آدمی دو گروہ، ان کی تعداد بے حد بے شمار سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور ان کو قوم یاجوج ماجوج کہتے ہیں، اور ایک اولاد یاجوج کی پہاڑ میں رہتی ہے اور دوسرے پہاڑ میں اولاد ماجوج کی رہتی ہے، اور یہ دونوں بھائی یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ لوگ طوفان نوح کے بعد وہاں رہ گئے تھے، اور نسل ان کی بے حد ہے، اور بصورت آدمی ہیں، لیکن قد و قامت کم و بیش، یعنی بعد تو دراز قد اور بعد ایک گز اور بعد ایک بالشت کے ہیں، اور کان ان کے اتنے بڑے ہیں کہ زمین پر لٹکتے ہیں، اور جب وہ لوگ سوتے ہیں تو اپنا کان ایک زمین پر بچھا لیتے ہیں، اور دوسرا کان بطور چادر کے اوڑھتے ہیں، اور مثل حیوانات کے ایک سے ایک جمع کرتا ہے۔ ان میں کچھ شرم و حیا نہیں، اور مثل بہائم کے بول و براز کرتے ہیں، اور ان کے کھیتوں میں سوائے تل کے اور دوسری کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہوتی، لہذا اسی کو وہ روزانہ کھاتے ہیں، اور کسی دین مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، یہاں تک کہ وہ اللہ کو بھی نہیں جانتے اور نہ مانتے ہیں، اور وہ مرتے بھی نہیں ہیں، کافی عرصہ سے زندہ ہیں اور اپنی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ بس وہ پہاڑ سے نکل کر ان زاہدوں اور حکیموں پر آ کر ظلم کیا کرتے، اور جس کو بھی پاتے مار ڈالتے، کھیت و مویشی ان کے لوٹ مار کر کھا جاتے، اور اس قوم وحشی سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب ذوالقرنین وہاں تشریف لے آئے تو ان زاہدوں اور زور حکیموں پر بڑی نوازش فرمائی، چنانچہ ان سب نے مل کر ذوالقرنین سے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج کے ظلم سے ہم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے، اور ان پر جو احوال گزرے تھے وہ سب ذوالقرنین کے سامنے بیان کیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہا انہوں نے، اے ذوالقرنین، تحقیق یاجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں، پس کر دے ہم واسطے تیرے کچھ مال اوپر پر اس بات کے کہ کر دے تو درمیان ہمارے اور درمیان ان کے دیوار کہ وہ ہماری طرف نہ آ سکے، پس خراج گزار بھی ہمیشہ ہم تیرے ہی ہوں گے۔ یہ سن کر ذوالقرنین بولے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کہا
ذوالقرنین نے جو مقدر دیا مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے، بیچ اس کے پس مدد کرو میری ساتھ قوت کے کہ کروں میں درمیان تمہارے اور درمیان یاجوج ماجوج کے ایک دیوار موٹی، اور کہا تم لے آؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا 2 پھاٹکوں تک پہاڑ کی گھاٹیوں کو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ۔ ذوالقرنین نے کہا لے آؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا 2 پھاٹکوں تک پہاڑ کی گھاٹیوں کو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ۔ ذوالقرنین نے کہا لے آؤ میرے پاس، ڈالو اس پر تانبا پگھلا ہوا، پس نہ چڑھ سکیں گے اور نہ آئیں گے اوپر، اور نہ سوراخ کر سکیں گے اس میں کہ یہ میرے پروردگار کا سچ ہے۔ فائدہ اول، لوہے کے بڑے بڑے تختے بنائے، ایک پر ایک دھرتے گئے کہ 2 پہاڑوں کے برابر ملا دیا، پھر تانبا پگھلا کے اس کے اوپر ڈالا اور وہ تانبا درزوں میں بیٹھ کر جم گیا، سب مل کر ایک پہاڑ کے مانند ہو گیا۔ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں ایک صدری کے پاس سے گیا تھا اور میں نے اس کو دیکھا بھی تھا۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیفیت بیان کرو۔ اس نے کہا کہ وہ دیوار ایسی ہے کہ جیسے 4 خانہ لنگی۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا تو سچ کہتا ہے، کیونکہ اس دیوار میں لوہے کے تختے لگے ہیں اور ان کی دیواروں میں تانبا پگھلا کر بھر دیا گیا ہے، اس لیے وہ 4 خانے کی شکل بن گیا ہے، جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر انچان سے دوڑتے ہوں گے، یعنی جب روز قیامت نزدیک آئے گا یاجوج ماجوج سدے سکندری سے نکلیں گے اور اس دیوار کو پار کریں گے اور تمام روئے زمین پر منتشر ہوں گے، جہاں جہاں جو چیز پائیں گے کھا جائیں گے، اور پھر خدا کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز سے ساری مخلوق مر جائے گی۔ اور ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہے کہ ہر روز یاجوج اور ماجوج کوششیں کرتے ہیں کہ سدے سکندری دیوار کو توڑ کر بہ رہیں، لیکن بے حکم خدا وہ توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک اس دیوار کو سب چاٹتے ہیں، مسل پوست بیضا کے کر ڈالتے ہیں، بس تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے، پھر وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کل سب توڑ دیں گے اور پھر آسانی سے باہر نکل جائیں گے، مگر وہ انشاءاللہ اپنی زبان سے نہیں بولتے، اس لیے وہ توڑ نہیں سکتے۔ بس صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہے، اور جب ان کا خروج ہوگا قیامت کے نزدیک تو اس قوم میں ایک لڑکا مسلمان پیدا ہوگا، اور جب وہ بڑا ہوگا تو انہی لوگوں کے ساتھ مل کر بسم اللہ کر کے دیوار چاٹنا شروع کر دے گا، اور پھر شام کو انشاءاللہ پڑھے گا کہ کل انشاءاللہ اس کو توڑ ڈالوں گا۔ جب وہ خدا کے حکم سے اس دیوار ٹوٹے گی، پھر اس کے بعد سب قوم اس دیوار سے باہر نکل آئے گی۔ روایت ہے کہ لمبائی اس دیوار کی 36 میل کی راہ ہے اور چوڑائی اس کی 3 میل کی راہ ہے، اور بعد نے کہا اس دیوار کی لمبائی 3 کوس کی راہ ہے اور عرض اس دیوار کا 3 کوس کی راہ ہے، اور اونچائی 70 گز، اور یہ بھی خبر ہے کہ جب وہ دیوار توڑ کر باہر نکلیں گے تو سب سے پہلے ملک شام میں آئیں گے، اس کے بعد بلخ میں۔ پس ذوالقرنین نے یہاں سے مشرق کی طرف جانے کا قصد کیا
موجودہ علماء حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ درازی عمر کس چیز کے سبب ہوتی ہے؟ ان میں سے ایک حکیم صاحب نے ذوالقرنین سے عرض کی، اے جہاں پناہ، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے وصیت نامہ میں دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات ظلمات میں کوہ کاف کے اندر پیدا کیا ہے کہ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار، جو اسے پیے گا تو اس کو موت نہ آئے گی اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور اس کا نام بھی آب حیات ہے۔ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین کو اس کا شوق پیدا ہوا کہ اس چشمہ آب حیات کا پانی پینا چاہیے، اور علماء سے بھی حضرت ذوالقرنین نے کہا، تم بھی ہمارے ساتھ اس کوہ کاف کے ظلمات میں چلو۔ انہوں نے کہا، آپ جائیے، اور ہم تو یہاں کے کتب ہیں، دنیا کی آفت سے ہم لوگ کس طرح جائیں، اس لیے ہم نہیں جا سکتے۔ اسکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگوں کو ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور تم لوگ یہ بھی بتاؤ کہ سواری میں سب سے زیادہ کون سا جانور چست و چلاک ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ گھوڑی کہ جس نے ابھی تک بچہ نہ جنا ہو، وہ نہایت چست و چلاک ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے چند اعلیٰ قسم کی گھوڑیاں چن چن کر مخصوص کر لیں، اور ادھر حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اس لشکر کا پیشوا مقرر کیا، اور ان سے کہا، جب ہم اس کوہ کاف کے ظلمات میں جا پہنچیں گے تو یقین ہے کوئی کسی کو نہ پائے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت حکماں نے کہا کہ لال و گور شاہ سوار حضور کی سرکار میں ہو تو لے لیجئے، جب ایسی کوئی نوبت آئے گی تو اس کی روشنی سے راہ چلیں گے۔ پھر ایک گور شب چراغ خزانہ عامر سے نکال کر حضرت خضر کے حوالے کیا، اور تخت و تاج اور سلطنت ملازموں سے اپنے ایک دانا عقل مند کے سپرد کیا، اور 12 سال کے وعدہ پر رخصت ہو کر کھانے پینے کا توشہ سر انجام ساتھ لے کر ظلمات کوہ کاف کی طرف آب حیات کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ راہ بھول کر 1 سال مسلسل گھومتے رہے، اور حضرت خضر بھی لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک اندھیرے میں جا پڑے۔ اس وقت اس گور شب چراغ کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا تو اس کی روشنی سے تاریکی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چشمہ آب حیات کا ان کو ملا۔ پھر حضرت خضر نے اس میں منہ ہاتھ دھو کر آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ بس اس وجہ سے حضرت خضر کی عمر دراز ہوئی۔ پھر وہاں سے مراجت کر کے دوسری تاریکی میں آ پڑے۔ پھر اس گور شب چراغ کو نکال کر زمین پر رکھ دیا، اس کی وجہ سے سب میں اجالا ہو گیا، اور جتنے لشکر اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے سب حضرت کے پاس آ کر جمع ہو گئے، اور ذوالقرنین اپنے لشکر سے کہہ رہے تھے، تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں آگے چل کر کچھ تماشا عجیب و غریب دیکھ آؤں۔ یہ کہہ کر جب وہ آگے بڑھے، ایک بالا خانہ نظر آیا، 4 دیواری اس کی ہوا پر معلق ہے، اور اس میں مرغ پرندے بہت دیکھے۔ مرغوں نے حضرت سے کہا، اس ظلمت میں بستی چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین نے کہا، میں آب حیات پینے کو آیا ہوں۔ پھر ایک مرغ جو ان میں شاہ تھا وہ حضرت ذوالقرنین سے کہنے لگا، اے ذوالقرنین، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مرد سب لباس حریر کا پہنیں گے
اور اچھے اچھے مکان بنا کر دنیا کے پیچھے لو و لاب عیش و نشاط میں مصروف رہیں گے۔ یہ کہہ کر پھر وہ اسی بالا خانے کو دیکھتے ہیں کہ وہ بالا خانہ تمام کا تمام جواہرات کا بن گیا۔ پھر کہا اے ذوالقرنین اب وقت آ گیا ہے کہ چنگ و رباب اور بربط اور تنبورہ بجنے کا۔ پھر تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ تمام بالا خانہ لال و یاقوت کا بن گیا ہے۔ پھر تو یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ اس مرغ نے پھر حضرت ذوالقرنین سے کہا اے مرد مجاہد تو مت خوف کر، یہ تمام کارخانہ ابلیس لعین کا ہے۔ پھر اس مرغ نے کہا اب فساد زہر ہوگا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت لا الہ الا اللہ باقی ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین نے کہا بجا ہے۔ پھر وہ مرغ سے اس جگہ سے دوسری جگہ پر چلا گیا۔ ایک روایت میں یوں آیا کہ اس مرغ نے کہا تم اس بالا خانہ پر جا کر دیکھو وہاں کیا چیز ہے۔ تب ذوالقرنین وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پاؤں پر کھڑا اپنے منہ میں سور لیے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اسرافیل تھے۔ ذوالقرنین کو اپنی سلطنت روشنی ملک کی چھوڑ کر اس ظلمات میں کیوں آ پڑے؟ کیا وہ تجھ کو بس نہ تھا؟ آپ نے اس کے جواب میں کہا میں آب حیات کو پینے آیا ہوں تاکہ آب حیات پینے سے زندگی زیادہ ہو اور اللہ کی عبادت زیادہ کروں۔ اس بات کو سن کر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے ذوالقرنین کے ہاتھ میں ایک پتھر کے متل کے بلی کے سر کے برابر دیا اور کہا میں نے تجھ کو غفلت سے ہوشیار کیا تھا اور اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اتنے زیادہ حریص مت بنو۔ یہ سن کر ذوالقرنین وہاں آب حیات نہ پا کر اپنے لشکر میں آ گئے۔ پھر سب اکٹھے ہو کر چلے آتے تھے کہ اندھیری رات میں ٹکڑے ٹکڑے سنگریزوں کے گھوڑوں کے پیروں کے تلے مثال لال و شب چراغ کے چمکتے دیکھ کر پوچھا کہ یہ سب کیا چیز ہے؟ حکماں جو اس وقت ان کے ہمراہ تھے وہ بولے یہ پتھر ہیں، جو شخص بھی اس کو اٹھائے گا وہ پچھتائے گا اور جو شخص اس کو نہ اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ آخر کسی نے ان کو چن لیا اور کسی نے ان کو نہ چنا۔ جب ظلمات سے نکل آئے تو کیا دیکھتے ہیں وہ پتھر جن لوگوں نے چن لیے تھے وہ تمام جواہرات لال اور برجدار اور زبرجد اور یاقوت فیروزہ اور زمرد ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت پچھتانے لگے جنہوں نے ان کو نہ چنا تھا، اور جن لوگوں نے ان کو چن لیا تھا وہ اس لیے پچھتائے کیوں نہیں زیادہ چنے۔ ذوالقرنین نے اپنے حکماء سے دریافت کیا اس میں کیا اسرار ہے؟ وہ بولے کہ اب سب کے پتھر اٹھا کر اس پلے میں ایک مشت خاک رکھ دو۔ جب ایک مشت خاک کو پلے میں رکھا تو دونوں پلے ترازو کے برابر ہے، دونوں طرف برابر ہے۔ پھر پوچھا اس میں کیا بھید ہے؟ حکماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک بادشاہت بہت دی ہے، تو بھی تم کو سیری نہیں، مگر تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا پیٹ اور خواہش ایک مٹھی خاک سے بھرے گی جو گورستان میں نصیب ہوگی۔ جب ذوالقرنین نے یہ بات سنی تب تمام لشکروں کو اپنے پاس سے رخصت کیا اور سب اپنے اپنے ملک میں واپس چلے گئے، اور ذوالقرنین یہیں رہ گئے۔ پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے اور پھر چند روز بعد ہی انتقال کیا اور پھر سونے کے تابوت میں وہیں مدفون ہوئے۔ اور یہ بھی بذریعہ خبر کے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے اپنے مرنے کے وقت اپنی ماں کو وصیت کی تھی کہ بعد موت کے میری روح کو
ثواب بخشیو اور یتیم، اسیر، غریب، مسکین، بیوہ، بے کس محتاجوں کو خوب کھانا کھلانا اور ان سے میری مغفرت کی دعا کرانا۔ جب ان کی ماں کو یہ خبر پہنچی تو وہ زار زار رونے لگی اور بعد مرنے کے ان کی وصیت کو پورے طور سے بجا لائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقرنین کے سوالات مذکورہ سے ابو جہل اور مکے کے کافروں کو اور وہاں کے یہودیوں کو جواب دیا، سب کافر سن کر متحیر ہوئے اور بولے یہ سچ کہتے ہیں، بالکل تورات اور زبور کے یہ جوابات ہیں اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں۔ پس سوائے ابو جہل کے اور سب کے سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور ابو جہل بولا آپ جادوگر ہیں، میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ قصہ ذوالقرنین یہاں ختم ہوتا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔